بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام، ترجمہ شیعہ جواب دیتے ہیں۔ کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی صاحب ہیں۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 اور آخری پارٹ پڑھیں گے۔ فصل دہم، اولیاء الہی سے توسل قرآنی آیات اور عقل کے آئینے میں کا بقیہ حصہ۔ یہاں مناسب یہ ہے کہ ہم ابن علوی کا کلام نقل کریں جو انہوں نے اپنی مشہور کتاب مفہوم یجب التحصی میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے توسل کی حقیقت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے ہم اپنی نظر کے مطابق توسل کا صحیح مفہوم پیش کرتے ہیں اور اسے بیان کرنے سے پہلے محترم قاری کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ نمبر 1، توسل دعا کا ایک انداز ہے اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا ایک دروازہ ہے۔ پس ہدف اور اصلی مقصد اللہ تعالیٰ ہے اور جس شخصیت کے ساتھ آپ توسل کر رہے ہیں وہ واسطہ اور تقرب بخدا کا وسیلہ ہے۔ اگر کوئی توسل میں اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھتا ہو تو وہ مشرک ہے۔ نمبر 2، جو انسان کسی شخصیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، حقیقت میں یہ انسان کا اسی شخصیت کے ساتھ اظہار محبت ہے اور وہ اس شخصیت کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے، اور بالفرض اگر مسئلہ الٹ ثابت ہو جائے تو وہی انسان اس شخصیت سے مکمل طور پر دوری اختیار کر لیتا ہے بلکہ اس کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں یہاں تک معیار کا علم ہو گیا ہے کہ توسل کا معیار خداوند کے نزدیک اس شخص کا مقرب ہونا ہے۔ نمبر 3، اگر توسل کرنے والا انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ متوسل بہ جس شخصیت کے ساتھ اس نے توسل کیا ہے وہ ذاتی اور مستقل طور پر نفع و نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی طرح ہے تو ایسا انسان مشرک ہے۔ نمبر 4، توسل کوئی واجب یا ضروری چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ دعا قبول ہونے کا منحصر راستہ ہے۔ اہم چیز دعا ہے اور خداوند کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس صورت میں بھی ہو، جیسا کہ خود خداوند نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں یقیناً قریب ہوں۔ ابن علوی مالکی اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد توسل کے بارے میں اہل سنت کے علماء، فقہا اور متکملین کے نظریات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے توسل اللہ کی مشروعیت جواز کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی انسان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً کوئی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز مسلمہ صحیح ہے۔ اس قسم کے توسل کو حتیٰ کہ سلفیوں نے بھی قبول کیا ہے، من جملہ جناب ابن تیمیہ نے اپنی مختلف کتب میں، بالخصوص اپنی کتاب القاعدہ الجلیلہ فی توسل وسیلہ میں اس قسم کے توسل کو قبول کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس قسم کے توسل یعنی ایک اعمال کے ذریعے توسل کے جواز کے بارے میں تصریح کی ہے۔ پس اختلاف کہاں ہے؟ کیا اختلاف اعمال صالحہ کے علاوہ توسل کے بارے میں ہے؟ مثلاً اولیاء الہی کے ساتھ توسل کیا جائے اور یوں کہا جائے، بار الہ میں تیری بارگاہ میں تقرب کے لیے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد ابن علوی اضافہ کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اس معنی میں اختلاف اور وہابیوں کا اولیاء الہی سے توسل کا انکار حقیقت میں صرف ظاہری اور لفظی اختلاف ہے، واقعی اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر صرف لفظوں کا نزاع ہے، کیونکہ اولیاء الہی کے ساتھ توسل حقیقت میں ان کے نیک اعمال کے ساتھ توسل ہے اور یہ ایک جائز امر ہے۔ پس اگر مخالفین بھی انصاف اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کے لیے مطلب واضح اور اعتراض ختم ہو جائے گا، اس طرح فتنہ خاموش ہو جائے گا اور مسلمانوں پر مشرک اور ضلالت کی تہمت لگانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد موصوف اس مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو انسان بھی اولیاء الہی کے ساتھ توسل کرتا ہے
اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور کیوں اس کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کا عقیدہ ہے کہ وہ شخص اللہ کا نیک بندہ ہے، یا اس لیے کہ وہ شخص اللہ کے ساتھ محبت کرتا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا یہ کہ انسان اس وسیلے کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب ہم ان تمام امور میں غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان سب کے باطن میں عمل پوشیدہ ہے، یعنی حقیقت میں یہ خدا کی بارگاہ میں نیک اعمال کے ذریعے توسل ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ایسا البتہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اولیاء الہی کے ساتھ توسل اگرچہ ان کی شان اور مقام کی خاطر ہو، نہ کہ ان کے نیک اعمال کی خاطر، اس اعتبار سے کہ یہ ذوات مقدسہ خداوند کی بارگاہ میں آبرومند، عزیز اور سربلند ہیں۔ یہ کسی بھی خاطر یہ توسل ہو تو جب تک انہیں تاثیر میں مستقل نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں شفیع سمجھیں، تو ایسا توسل نہ کفر ہے اور نہ خلاف شرع۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس قسم کے توسل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شرک تو تب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مستقل طور پر مؤثر سمجھیں۔ وہابیوں کی غلطی یہ کہ انہوں نے اس آیت سورہ زمر آیت نمبر 3 میں عبادت اور شفاعت کو آپس میں مخلوط کر دیا ہے، اور یہ گمان کیا کہ شفاعت بھی شرک ہے، حالانکہ ان واسطوں کی عبادت کرنا شرک ہے، اور نہ ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ توسل کرنا شرک ہے۔ غور کیجیے، توسل اسلامی احادیث کی روشنی میں آیات توسل کے اطلاق کے علاوہ جو ہر اس توسل کو جو اسلام کے صحیح اعتقادی اصولوں کے خلاف نہ ہو جائز بلکہ مطلوب قرار دیتی ہے۔ ہمارے پاس توسل کے بارے میں بہت سی روایات بھی ہیں جو متواتر یا تواتر کے ساتھ نزدیک ہیں۔ ان میں سے بہت سی روایات خود پیغمبر اکرم کی ذات کے ساتھ توسل سے مربوط ہے کہ وہ توسل کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، کبھی ولادت کے بعد آپ کی حیات میں، یا آپ کی رحلت کے بعد کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ روایات پیغمبر اکرم کے علاوہ دیگر دینی شخصیات کے توسل کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان میں سے بعض روایات درخواست اور دعا کی صورت، بعض بارگاہ الہی میں شفاعت کے تقاضے کی صورت میں ہیں، بعض میں اللہ تعالیٰ کو پیغمبر اکرم کے مقام کا واسطہ دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ توسل کی تمام اقسام ان روایات میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس انداز میں ہیں کہ بہانے تلاش کرنے والے تمام وہابیوں پر راستہ بند کر دیتی ہیں۔ اب ان روایات کے چند نمونوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم کی ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا۔ حاکم نے مستدرک اور دیگر محدثین نے اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگارا، میں تجھے حضرت محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے محمد کو کہاں سے پہچانا، حالانکہ ابھی میں نے اسے خلق نہیں کیا ہے۔ آدم نے عرض کی، پروردگار، اس معرفت کا سبب یہ ہے کہ جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے خلق کیا اور مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ جملہ عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عبارت سے میں سمجھ گیا کہ یہ جو محمد کا نام ہے تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، وہ تمام مخلوقات میں سے تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے حق کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توسل کے ساتھ مربوط ہے جو انہوں نے پیغمبر اکرم کے بچپن کے زمانے میں آپ کے ساتھ کیا۔ حدیث کا خلاصہ یوں ہے کہ جسے ابن عساکر نے فتح باری میں نقل کیا، ایک مرتبہ مکے میں خشک سالی ہو گئی۔ تمام قریش جمع ہو کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ سارے کھیت خشک ہو چکے ہیں، قحط نے ہر جگہ تباہی مچا رکھی ہے، آؤ خداوند عالم کے حضور چلیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو طالب ساتھ چلے اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ بچے سے مراد پیغمبر اکرم ہے جو ابھی طفیلیت کا زمانہ گزار رہے تھے۔ اس بچے کا چہرہ آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ جناب ابو طالب نے اس بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، اسی حالت میں اپنی کمر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا
اور اس بچے سے توسل کیا۔ اسی وقت آسمان پر بادل امڈ آئے اور ایسی بارش برسی کہ جس کے نتیجے میں خشک بیابان سرسبز ہو گئے۔ اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا جو یوں ہے: پیغمبر اکرم کے نورانی چہرے کے صدقے میں یہ بادل برس رہے ہیں، یہ بچہ یتیموں کا ملجا اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ بنے گا۔ ایک نابینا مرد نے پیغمبر اکرم کی ذات سے توسل کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں آپ کی خدمت میں پہنچا، توسل کر کے شفا پالی اور اس کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں۔ یہ روایات صحیح ترمذی اور اسی طرح سنن ابی ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتب میں نقل ہوئی ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سند کے اعتبار سے حدیث محکم ہے۔ بہرحال حدیث یوں ہے: ایک نابینا آدمی حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا: اے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے شفا دے اور میری آنکھوں کی بینائی مجھے لوٹا دے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا: اگر تو کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرنے کو تیار ہوں، اور اگر صبر کرتا ہے تو یہ صبر تیرے لیے بہتر ہے، اور شاید تیری مصلحت اسی حالت میں ہو۔ لیکن اس بوڑھے آدمی نے اپنی حاجت پر اصرار کیا، تو اس پر پیغمبر اکرم نے اس بوڑھے آدمی کو حکم دیا کہ مکمل اور اچھے انداز میں وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھو: بار الہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کہ جو نبی رحمت ہیں۔ اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف اپنی حاجت طلب کرنے چلا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، اور اے اللہ، انہیں میرا شفیع قرار دے۔ وہ نابینا آدمی چلا تاکہ وضو کرے، نماز پڑھے اور پیغمبر اکرم کی تعلیم دی ہوئی دعا پڑھے۔ اس حدیث کا راوی عثمان بن عمیر کہتا ہے کہ ہم بہت سے افراد اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی بوڑھا آدمی مجلس میں داخل ہوا، اس حال میں کہ اس کی آنکھیں بینا ہو چکی تھیں اور نابینائی کا کوئی اثر اس پر باقی نہیں تھا۔ دلچسپ یہ ہے کہ بہت سے اہل سنت کے اکابر نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، ابن ماجہ نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، رفاعی نے بھی کہا ہے کہ بلا شک و شبہ یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد ان سے توسل۔ اہل سنت کے معروف عالم دین دارمی نے اپنی مشہور کتاب سنن داری میں ایک ابن تیمیہ کی عین عبارت یہ ہے کہ ان نسائی و ترمذی باب اس عنوان سے قرار دیا ہے کہ باب محکوم اللہ تعالیٰ۔ یہ باب اس کرامت اور احترام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ ان کی رحلت کے بعد اس باب میں وہ یوں رقم تراز ہیں: ایک مرتبہ مدینے میں شدید قحط پڑ گیا۔ بعض لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے اور ان سے چارہ جوئی کے لیے کہا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: جاؤ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاؤ اور قبر والے کمرے کی چھت میں سوراخ کرو، اس انداز میں کہ آسمان اندر سے نظر آئے، اور پھر نتیجے کی انتظار کرو۔ لوگ گئے، انہوں نے اسی انداز میں سوراخ کیا کہ آسمان وہاں سے نظر آتا تھا۔ بارش برسنا شروع ہو گئی، اس قدر بارش برسی کہ کچھ ہی عرصے میں بیابان سرسبز ہو گئے اور اونٹ موٹے تازے ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے توسل۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب نے اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس بن عبد المطلب کا واسطہ دیتے ہوئے باران رحمت طلب کی۔ ان کی دعا کی عبارت یہ تھی: بار الہ، ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ توسل کرتے تھے تو ہم پر باران رحمت نازل فرماتا تھا۔ آج ہم تجھے اپنے نبی کے چچا کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ راوی کہتا ہے کہ اس دعا کے بعد فراوان بارش نازل ہوئی۔ نمبر 6، ابن حجر مکی نے سوائق مورکہ میں امام شافعی سے نقل کیا کہ امام شافعی ہمیشہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ توسل کرتے تھے۔ انہوں نے یہ مشہور شعر ان سے نقل کیا ہے: رسول خدا کا خاندان میرا وسیلہ ہے، خداوند کی بارگاہ میں وہی میرے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان کی برکت سے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے۔
اس حدیث کو رفاعی نے اپنی کتاب التوسل الی الحقیقۃ التوسل میں بیان کیا ہے۔ اسی مصنف نے کہ جو توسل کے بارے میں بہت سخت عقیدہ رکھتا ہے، اہل سنت کے مختلف منابع سے 26 احادیث توسل کے بارے میں نقل کی ہیں، اگرچہ اس کی کوشش یہی رہی ہے کہ بعض احادیث کے بارے میں خدشہ ظاہر کرے، لیکن احادیث تواتر کی حد تک یا تواتر کے قریب ہیں اور اہل سنت کی مشہور کتب میں نقل کی گئی ہیں، لہٰذا ان احادیث پر اتنی جلدی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور ہم نے تو یہاں پر اس باب سے صرف چند احادیث کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ چند قابل توجہ نکات۔ نمبر 1، وہابیوں کے بہانے۔ متعصب وہابی اپنے ہدف کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ان مسلمانوں پر فسق اور کفر کی تہمت لگانے کے لیے جو اولیاء کے ساتھ توسل کرتے ہیں، مندرجہ بالا آیات اور روایات کے مقابلے میں کہ جو مختلف شکلوں میں توسل کو جائز قرار دیتی ہیں، بہانے بناتے ہیں، اور یہ بہانہ جوئی ایسے ہی ہے جیسے بچے بہانے بناتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان صالحین اور بزرگان کی ذات سے توسل کرنا حرام ہے، ان کے مقام کے ساتھ توسل کرنا حرام نہیں ہے، اسی طرح ان کی دعا اور شفاعت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف ان کی ذات کے ساتھ توسل کرنا حرام ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں توسل کرنا تو جائز ہے، لیکن وفات کے بعد توسل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ مردوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 80۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ان کے ساتھ منقطع ہو چکا ہے، لیکن اس قسم کی بہانہ تراشیاں واقعاً شرمناک ہیں، کیونکہ اولاً قرآن مجید نے ایک عام حکم بیان کیا۔ ہم اس آیت کے عموم یا اطلاق کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے توسل کی ان تمام اقسام کو جائز سمجھتے ہیں جو توحید عبادی اور توحید افعالی کے ساتھ منافی نہ ہوں۔ قرآن مجید میں ہے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ خدا کے تقرب کا ذریعہ بنے، پس جو شے بھی آپ کو خدا کے قریب کرنے کا وسیلہ بن سکتی ہے، آپ اسے انتخاب کر سکتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو یا شفاعت، مقام پیغمبر ہو یا ذات پیغمبر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت، عبودیت اور دیگر صفات حسنہ کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں محبوب و مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان امور کے ذریعے بارگاہ خدا میں تقرب حاصل کرو، پس وسیلے کو صرف انسان کے اپنے نیک اعمال میں منحصر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا وہابی دعویٰ کرتے ہیں۔ وسیلے کی جو اقسام ہم نے بیان کی ہیں، نہ تو یہ توحید در عبادت میں رکھنا پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، نہ پیغمبر اکرم کی، اور نہ ہی توحید افعالی میں خدشہ ایجاد کرتی ہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اسی کے واسطے سے ہے۔ آیات میں اس قسم کے عموم کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ بہانہ تراشی تو ایسے ہے جیسے قرآن مجید فرماتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اب اگر کوئی بہانہ بنائے اور شک کرے کہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں، لیٹ کر تلاوت کرنا کیسے ہے؟ آیت کا عموم کہہ رہا ہے کہ تلاوت قرآن کی تمام اقسام جائز ہیں، تلاوت سفر میں ہو یا حضر میں، وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے، اس وقت تک جائز ہے جب تک کوئی دلیل اس عموم کے خلاف قائم نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کے عمومات اور اطلاقات اس وقت تک قابل عمل ہیں جب تک کوئی مانع اور رکاوٹ درپیش نہ آئے۔ توسل والی آیات بھی عام ہیں اور آیت قرآن کے عموم پر عمل کیا جا سکتا ہے جب تک کوئی مانع نہ ہو، پس ہم بھی ان عمومیات پر عمل کریں گے اور یہ بہانے تراشیاں قبول نہیں کریں گے۔ ثانیاً، توسل کے مسئلے میں بیان ہونے والی روایات کے جن میں سے بعض کو ہم نے اوپر پیش کیا ہے، اس قدر متنوع ہیں کہ توسل کی تمام اقسام کی اجازت دیتی ہیں۔ خود پیغمبر اکرم کی ذات کے ساتھ توسل جیسے نابینا والے واقعے میں بیان ہوا، پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے ساتھ توسل جیسا کہ بعض واقعات میں بیان ہوا۔
اسی طرح پیغمبر کی دعا سے توسل، ان کی شفاعت سے توسل، جیسا کہ دیگر واقعات میں بیان کیا گیا، ان متنوع اور مختلف روایات کی روشنی میں بہانہ تراشیوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ ثالثاً، پیغمبر اکرم کی ذات سے توسل سے کیا مراد ہے؟ ہماری نظر میں کیوں پیغمبر اکرم کی ذات کا احترام ہے اور ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ پیغمبر اکرم اطاعت اور عبودیت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے۔ پس حقیقت میں پیغمبر کی ذات کے ساتھ توسل ان کی اطاعت، عبادات اور افعال حسنہ کے ساتھ توسل ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے متعصب وہابی بھی جائز قرار دیتے، کیونکہ وہ بھی قائل ہے کہ طاعت کے ساتھ توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف الفاظ کا جھگڑا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعض وہابی پیغمبر اکرم کی برزخی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور ان کی وفات کو معاذ اللہ کفار کی وفات جیسا سمجھا جاتا ہے، کفار کی وفات جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید شہداء کے لیے حیات جاوید کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیا پیغمبر اکرم کا مقام شہداء کے مقام سے کم ہے، جبکہ آپ سب لوگ اپنی نمازوں میں ان پر درود بھیجتے ہیں؟ اگر رسول خدا وفات کے بعد توسل کرنے والوں کے توسل کو نہیں سنتے تو پھر آپ کا سلام بھیجنا بے فائدہ ہے۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں اس اندھے تعصب سے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ البتہ ان میں سے بعض علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کے قائل ہیں، انہیں اپنے اس نظریے کے مطابق اپنا اعتراض واپس لے لینا چاہیے۔ نمبر 2، افراطی اور غالی افراد۔ ہم افراط اور تفریط کے کرنے والے دونوں گروہوں کے درمیان میں ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توسل کے مسئلے میں مقصر ہیں اور اعتراض تراشی کرتے ہیں، اور جس توسل کی قرآن و حدیث نے اجازت دی ہے وہ اسے جائز نہیں سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ان کی توحید کے کمال کا باعث ہے، حالانکہ وہ سراسر غلطی پر ہیں، کیونکہ اولیاء الہی کے ساتھ ان کی اطاعت، عبادت، اعمال اور بارگاہ الہی میں ان کے تقرب کی وجہ سے توسل کرنا مسئلہ توحید پر تاکید ہے اور ہر شے کا خدا سے طلب کرنا ہے۔ دوسری طرف ایک افراطی گروہ ہے جو توسل کی آڑ میں غلو کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان غالیوں کا خطرہ اور نقصان اس پہلے گروہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بعض اوقات ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو توحید افعالی کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، یا بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو عبادت میں توحید کے ساتھ منافی ہیں، کیونکہ اس عالم وجود میں مؤثر واقعی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو کچھ بھی موجود ہے اس کی بدولت ہے۔ لہٰذا جس طرح ہمیں صحیح توسل کے منکر افراد کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے یا انہیں ارشاد کرنا چاہیے اور غلطیوں سے روکنا چاہیے، اسی طرح افراطی گروہ اور غالیوں کو بھی ارشاد کرنا چاہیے اور انہیں راہ راست کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اور واقع یہ کہا جا سکتا ہے کہ توسل کے منکرین کی پیدائش کا ایک سبب توسل کے قائل افراد میں سے بعض کا افراط اور غلو ہے۔ جب انہوں نے افراد سے کام لینا شروع کیا تو فطرتی سی بات ہے کہ تفریطی ٹولہ ان کے مقابلے میں ایجاد ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو تمام اعتقادی، اجتماعی اور سیاسی مسائل میں پایا جاتا ہے، اور انحرافی گروہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور دونوں گروہ غلط راستے پر ہٹ دھرمی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں۔ نمبر 3، تنہا توسل کافی نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ صرف اولیاء الہی اور صالحین کے ساتھ توسل پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ توسل تو ہمارے لیے ایک درس ہے، اور وہ اس طرح کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم ان اولیاء کے ساتھ کیوں توسل کرتے ہیں؟ جواب یہ کہ اس لیے توسل کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آبرو مند ہیں۔ کیوں آبرو مند ہیں؟ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آبرو مند ہیں۔ پس ہمیں بھی نیک اعمال کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ توسل ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نیک اعمال کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اولیاء الہی کے ساتھ توسل بھی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے اعمال صالح کی وجہ سے خدا کا قرب حاصل کر چکے ہیں، اور ہم توسل میں ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بھی شفاعت کریں۔
لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس راستے کو انہوں نے طے کیا ہے ہم بھی اس راستے پر عمل پیرا ہوں۔ توسل کو ایک انسان ساز اور تربیت کرنے والے مکتب میں تبدیل ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم توسل پر ہی رک جائیں اور اس کے بعد بلند مقاصد کو فراموش کر دیں۔ یہ ایک اہم بات تھی جس کی طرف ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے۔ نمبر 4، امور تکوینی میں توسل۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسباب کے ساتھ توسل جس طرح امور تشریعی میں موجود ہے اسی طرح امور تکوینی میں بھی موجود ہے، اور ان میں سے کوئی سا توسل بھی توحید کی راہ میں مانے نہیں ہے۔ ہم جس وقت اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی عادی زندگی میں اسباب کے پیچھے جاتے ہیں، زمین میں ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، فصل کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر موقع پر فصل کاٹتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی میں استفادہ کرتے ہیں۔ کیا یہ اسباب کے ساتھ توسل کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے؟ کیا اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ زمین سبزہ اگاتی ہے اور سورج کا نور اور بارش کے حیات بخش قطرے بیج گل و گیا اور پھلوں کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یا کلی طور پر عالم اسباب کے وسیلہ ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھنا کیا توحید افعالی کے منافی ہے؟ یقیناً منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم عالم اسباب میں صرف اسباب مہیا کرتے ہیں اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے ہیں۔ پس جس طرح طبعی اسباب کے ساتھ توسل کرنا توحید کے ساتھ منافی نہیں ہے، اسی طرح عالم تشریعی میں انبیاء، اولیاء اور معصومین علیہم السلام کے ساتھ توسل کرنا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا تقاضا کرنا بھی توحید کے منافی نہیں ہے۔ البتہ اس عالم تکوین کے بارے میں بھی ایک افراطی گروہ موجود ہے جو اصلاً عالم اسباب کا انکار کرتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ عالم اسباب پر عقیدہ رکھنا توحید افعالی کے ساتھ منافی ہے۔ اسی لیے وہ قائل ہیں کہ آگ نہیں جلاتی ہے، بلکہ جس وقت آگ کسی شے کے نزدیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شے کو جلاتا ہے۔ اسی طرح پانی آگ کو نہیں بجھاتا ہے، بلکہ جس وقت آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ لوگ اس انداز میں علت اور معلول کے درمیان پائے جانے والے تمام واضح اور بدیہی روابط کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید واضح انداز میں عالم اسباب کو قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم بادلوں کو بھیجتے ہیں اور یہ بادل تشنہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بارش کے قطرے زمین کو حیات بخشتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 24۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات عالم اسباب کے وسیلہ ہونے کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اسباب ذاتی طور پر کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ آثار اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح اسباب طبعی کے منکر غافل خطاکار ہیں، اسی طرح عالم تشریعی میں بھی اسباب کا انکار کرنے والے غلطی میں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گزشتہ سطور کی روشنی میں یہ لوگ تعصب سے ہاتھ کھینچ لیں اور صحیح راستے کا انتخاب کر لیں، اور اس طرح بیجا تکفیر اور فسق و فجور کا خاتمہ ہو جائے اور پوری دنیا کے مسلمان آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائیں جنہوں نے قرآن، اسلام اور خدا کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اس طرح اسلامی تعلیمات کو ہر قسم کے شرک، غلو، زیادتی اور کوتاہی اور نقصان سے پاک کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ والسلام، ناصر مکارم شیرازی۔